وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان یوں عرض کرتے ہیں، مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو اصل فروز غرر کی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، گو تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، گو تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی تھی۔ آگے فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، معلوم ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ دراصل جان بچانا بھی فرض ہے، نماز کا پڑھنا بھی فرض ہے، جان کا بچانا بھی فرض ہے، اور نبی کی تعظیم و توقیر بھی فرض ہے۔ جب دو فرائض جمع ہوں تو اس میں تطبیق چاہیے کہ جو اہم ہو اسے کر گزرنا چاہیے۔ آج ہم جو عشق رسول اور محبت رسول کو موضوع سخن بناتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فرضوں میں سب سے اعلیٰ فرض ہے۔ نبی سے محبت، جیسا کہ دوسری جگہ حضرت نے فرمایا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو ایمان کی جان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مقام صحابہ پر
کسی وجہ سے عصر ان کی تاخیر ہوئی، سرکار بدقرار صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ادا کر چکے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ کے گود میں رکھ کر سرکار آرام فرما رہے تھے۔ وقت جا رہا تھا، حضرت علی مرتضیٰ سورج کی طرف تک رہے تھے۔ اب یہ کہ نماز فرض ہے، اس کی ادائیگی کا یہ وقت ہے، اور اسی وقت آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گود میں زانوں پر سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ نبی کی تعظیم اور ادب بھی فرض ہے، تو انہوں نے اخیر میں فیصلہ یہی کیا کہ وقت جاتا ہے چلا جائے، لیکن محبوب کے نیند میں خلل نہ آئے، یہاں تک کہ سورج غروب ہوا اور نماز کی محبت حضرت علی مرتضیٰ پر ایسے غالب تھی کہ وہ وقت رخصت ہوا تو وہ نہ ادا کرنے نہ ادا کر پانے کے فراق میں ان کے آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر قطرات کا پڑنا کہ سرکار نے چشمان مبارک کھولی۔ کیا ہوا؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز عصر سے رہ گیا۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، سورج پھر پلٹ آیا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا فرمائی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، جس کے تعلق سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اس کی محافظت کا ذکر۔ لیکن یہاں بتایا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس فرض سے بھی اہم فرض نبی کی تعظیم و توقیر ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اور 3 راتیں جو قیام تھا غار ثور میں، جب وہاں پہنچے تو سب سے پہلے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ باہر ہی رکیں، پہلے میں جاتا ہوں، کوئی چیز مجھ کو پہنچے آپ کو نہ پہنچے۔ تشریف لے گئے، اس کی صاف صفائی کی اور جو سوراخ تھے اسے بند کیا، کچھ رہ گیا تو اس پر اپنے انگوٹھے لگا دیے، اور جب اطمینان ہو گیا کہ اب کوئی تکلیف کہیں سے پہنچنے کا اندیشہ نہیں تو آواز دی کہ اب تشریف لائیں۔ غلام کی شان یہ، اپنے آقا کو اب آواز دے رہے ہیں، سرکار تشریف لائے۔ ایک لمبی روایت ہے کہ اس میں ایک سانپ اگلی امتوں کا تھا جو سنا کرتا تھا نبی کے دیدار کے عشق میں، اشتیاق میں، وہاں آ کر پناہ لی، ان کے پاؤں کو رگڑا لیکن انہوں نے نہ ہٹایا، پھر ڈسا۔ اس وقت جب یہ ڈسے گئے، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانو اقدس پر تھا، مگر ذرا بھی جنبش نہیں، حالانکہ پیر میں پٹخنی اور درد کرب کا وہ اضطراب ہوتا، لیکن اس کو برداشت کرتے کہ نبی کے نیند میں خلل نہ آئے۔ اپنی جان جاتی ہے، جان تلف ہوتی ہے، جان کو نقصان ہوتا ہے ٹھیک، لیکن نبی کو، نبی کے خرام میں، نبی کی نیند میں، نبی کے عدد میں خلل نہ پڑنے پائے۔
جب چشمان مبارک سے آنسو جاری ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار اقدس پر پڑے، سرکار نے آنکھیں کھولی اور فرمایا ابو بکر کیا؟ تو عرض کی کہ میں ڈس لیا گیا کسی زہریلے جانور سے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب اقدس لگایا اور درد فوراً کافور ہو گیا۔ یہاں بھی دیکھیں کہ فرض ہے جان کا بچانا، لیکن اس فرض سے اہم فرض ہے نبی کی تعظیم و توقیر، نبی پر جانثاری۔ یہ ایسی نیکی تھی، ایسی نیکی کہ جس پر رشک کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب، یعنی حضرت سیدنا علی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بار ذکر چلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہنے لگے کاش میری ساری نیکیاں ابو بکر کے اس ایک نیکی کے مثل ہو جاتی، اس ایک نیکی کی طرح ہو جاتی۔ یعنی ذرا دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نیکی، غار میں اترنا، اس کی صفائی کا کرنا، نبی کا سر اقدس اپنے زانوں پر رکھ کر انہیں آرام کے لیے فراہم کرنا۔ یہاں نہ جہاد ہے، نہ تہجد ہے، نہ اور کوئی ہے، ہاں ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ عبادت اس وقت کوئی نہیں کر رہا، وہ عبادت اس وقت کوئی نہیں شریک، اگر کوئی ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر کے حق میں، اور وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے اقدس کا دیکھتے رہنا اور انہیں آرام کے لیے اپنے زانوں کا پیش کرنا۔ رحل قرآن کے رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، اگر وہ رکھ دی جائے تو وہ افضل۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں خود صاحب قرآن کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رحل بنے ہوں، پھر وہ کیوں نہ افضل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ برکتیں عطا فرمائی کہ جس میں فتوحات اسلامیہ بھی ہیں، جہاد بھی ہیں، زکاتیں بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں اور دوسرے زہد ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے علاوہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر رشک آ رہا ہے تو اس ایک نیکی پر، اور کیوں نہ ہو کہ اس کا اظہار سرکار نے خود ہی فرمایا۔ جس وقت حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رات میں تاروں کو دیکھ کر عرض کیا تھا اپنے والد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے کوئی کہ جس کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں ہوں جتنے آسمان میں ستارے؟ کیا شان تھی! یہ سوال کرنا کئی عقیدے اہل سنت کی صحت کی ضمانت ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عالم ما کان و ما یکون عطا فرمایا، یہ ہمارا نیا نہیں بلکہ یہی عقیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو وہ پوچھتی نہیں کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں کیا اتنی نیکیاں ہیں۔ پتہ چلا کہ ان کو معلوم تھا کہ نبی کو ستاروں کا علم بھی ہے اور نبی کو یہ بھی علم ہے کہ کس میرے امتی کے پاس کتنی نیکیاں، اس کا بھی اندازہ ہے۔ اسی کو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں امتیوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جس کا سرکار ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اسی کو فرمایا کہ چاہیے کہ تم جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کرو کہ اس وقت اعمال پیش ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں،
اتنی نیکیاں حضرت عمر کے. انہوں نے جب پوچھا کہ کون ہے وہ شخص تو ارشاد فرمایا وہ حضرت عمر ہے. تو ان کو حیرت ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرے والد محترم کی نیکیاں، میرے ابا حضور کی نیکیاں کیا ہوئی؟ تو ارشاد فرمایا ابو بکر کی وہ ایک نیکی حضرت عمر کی ساری نیکیوں کے برابر. تو رشک فرماتے تھے حضرت عمر کی کاش میری ساری نیکیاں اس ایک کے مثل ہو جاتی. تو یہاں بھی کیا تھا؟ یہاں بھی وہی تھا، نبی پر جان نچھاور کرنا، نبی پر اپنی جان قربان کرنا، یہ فرض سے بڑا فرض. اس کو اعلی حضرت نے کہا صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو اصل فروز غرر کی ہے. آگے فرماتے ہیں گو تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز. حضرت علی نے اپنی نماز قربان کی لیکن انہیں وقت پھیرا کہ وہ نماز ادا کر لیں. حضرت صدیق اکبر نے اپنی جان پیش کی، لعاب دہن سرکار نے لگایا، اس زہر سے افاقہ ہو گیا. اعلی حضرت فرماتے ہیں تو گویا انہیں جان انہیں پھیر دی نماز. لیکن فرماتے ہیں پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی تھی، بندے کے قوت کے مطابق جو کرنا چاہیے وہ کر گزرے، باقی برکتیں نعمتیں تو ان کے ہاں سے حصہ ملنا ہے. آگے فرماتے ہیں خلاصہ معلوم ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. فرماتے معلوم ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصلی اصول بندگی اس تاجور کی ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اظہار قرآن عظیم میں یوں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محبوب کی زندگی میں، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. اسی زندگی کے مطابق اگر گزر کر آؤ گے، اپنی زندگی گزار کے آؤ گے تو قرار پاؤ گے، جزا پاؤ گے، برکتیں پاؤ گے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ اسی ماہ کی 22 تاریخ ہے، جمادی الثانی کی 13 ہجری میں وصال اقدس ہوا. تقریباً 142 احادیثیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہیں. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اتنے قریب سب سے اول خلیفہ، اتنا قرب جہاں کوئی نہ رہے وہاں یہ، اس کے باوجود مرویات میں اتنی کمی کیوں؟ احادیث طیبات ان سے اتنی کم مروی کیوں؟ تو اس کی وجہ جو شارحین فرماتے ہیں اللہ ان کی قبروں کو رحمت و نور سے بھر دے، کس طرح توضیح اور بالکل مطابق فرماتے ہیں دراصل نبی کے بعد بڑا کم زمانہ ملا حضرت صدیق اکبر کو. 2 سال 4 مہینہ یہی کچھ مدت رہی، دوسرے سے اس کو نہ ملی ہو تو دوسرے سے حاصل کر کے پھر روایت کرتا ہے. اور جو ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا یہ تو خیر القرون کا زمانہ تھا، سب دیکھنے والے، نبی کی باتیں سننے والے، احادیث سننے والے سب تو موجود تھے. تو اس وقت روایتوں کی ضرورت نہ پڑتی، کوئی دوسرے سے پوچھتا یا روایتوں میں سند لیتا. ایک تو یہ، اور یہ عین مطابق ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جانثاری کے ساتھ اسلام کو اور مسلمانوں پر احسان فرمایا، اس کا اظہار خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا لیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی خود عطا فرمائے گا. مال سے، اولاد سے، اپنی جان سے جو قربانیاں حضرت ابو بکر صدیق نے پیش کی، نبی کے حکم پر عمل جتنی سختی کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے،
یقیناً وہ حصہ آپ کا ہے۔ آپ کی اگر وہ زندگی ملاحظہ کریں، پہلے والی بھی آخر کی، ایک بات میں ذکر کر کے اپنی گفتگو ختم کروں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مماثلت رکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال، نبی کی سنت کی مطابقت میں۔ جس وقت ان کی بھی عمر تقریباً 63 ہی سال ہے، وہی دن ہی پایا ہی انہوں نے بھی، اور جس وقت سرکار کا وصال اقدس تھا، سرکار کے کاشان اقدس میں چراغ میں تیل نہیں تھا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے وصال پر گھر میں کفن بھی نہیں تھا۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زہر عود کرا تھا جو خیبر میں دیا گیا تھا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ زہر عود کرا تھا جو غار ثور میں سانپ نے کاٹا تھا، اور اسی زہر کے اثر سے ان کا وصال۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کی وجہ وہی بتائی جاتی ہے کہ وہ زہر عود کرایا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی یہی کہا جاتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک پر عمل سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کچھ ہے اتنا کہ اس کی پیٹھ سیدھی کر دے تو اس کو مانگنا حلال نہیں، مانگنا حلال نہیں۔ مانگنے پر کس طرح وہ کاربند رہتے تھے کہ ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلانا، اس سنت پر، اس حدیث پر کس قدر عمل کرتے تھے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں تو ذرا سی تکلیف آتی ہے، ہم اس کے پاس جانا شروع کرتے ہیں، حالانکہ وسعت رہتی ہے، کر سکیں کر لے جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کا اول تاجدار، خلیفہ اول، یوں کہیے عاشق صادق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اقدس ہوا، اس وقت اتنا کپڑا نہ تھا کہ جو کفن میں دیا جا سکے۔ کفن بھی اگر انہیں دیا گیا ہے تو انہیں انہی کپڑوں میں جو وہ پہنا کرتے تھے اسے دھل کر دیا گیا۔ لیکن اس وقت بھی کچھ ایسا نہیں، کیا ایسے لوگ نہیں تھے؟ کیا ایسے لوگ نہیں تھے جو کر سکتے؟ ضرور تھے، بہت کرنے والے، لیکن یہاں قبول نہ کیا گیا کہ جو ہے، اور اس کی توضیح اچھی نفیس صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے تارک دنیا تھے، اللہ و رسول کی یاد میں اور اللہ و رسول کی اطاعت میں ایسے فنا تھے کہ انہوں نے دنیا سے کوئی اور رخ کا لے جانا پسند ہی نہیں کیا، بلکہ وہی کپڑے لے گئے جو پہنے ہوئے تھے، کوئی ایسی چیز نہ جائے۔ یعنی دنیا کی یہ بے رغبت ہی سمجھیں، یہ دنیا سے یہ ایسے بے رغبت تھے کہ اگرچہ دنیا میں رہ کر زندگی گزاری لیکن اسوہ رسول پر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان معاملات میں، اپنے معاملات میں جہاں تک ہو سکے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے قناعت کی زندگی اختیار کریں، اور وہ سارا کا سارا مال انہوں نے جو دیا ہے کہیں اور نہیں بلکہ خود اسلام ہی کے لیے دیا ہے۔ 40,000 رقمیں تھیں جو خرچ کیا ہے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر، خرید کر مسجدوں کی تعمیر پر۔ خود مسجد نبوی شریف کی اصل زمین 10 درہم میں خرید کر مسجد کی تعمیر کیا تھا، لیکن اپنے لیے جو لے گئے تو وہی لے گئے، جس کو سرکار نے کہا ہے لوگوں سنو، تم میں کس کو اپنا مال پیارا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں ہر شخص کو اپنا مال پیارا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جو تم کھا لو گے وہ تو ختم ہوگا، جو پہن لو گے وہ تو پرانا ہو جائے گا، اور جو چھوڑ جاؤ گے وہ تو وارثین بانٹ لیں گے، تمہارا تو وہی ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ حضرت صدیق اکبر ہیں کہ سب کا سب لے کے گئے، لیکن اتنا توکل جس کا ہو وہ اس طرح کرے، ہمیں یہ جائز نہیں۔ آج اگر کوئی کر دے تو اس کے بیوی بچے ہی مار مار کے ہلاک کر دیں گے کہ سب دے دیا، لیکن وہ تھا کہ وہ خود ایسے متوکل
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی برکت کہ ان کا گھر بھی ایسا متوقع تھا۔ ہاں لیکن ہمارے لیے ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ جس طرح اپنی زندگی کی بساط کے مطابق کام کرتے ہیں، ایسے ہی اس سے ہٹ کر اپنی آخرت کو زیادہ سنوارنے کی کوششیں کریں۔ یہ آنے والی تاریخ 22 جمادی الثانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اپنے مشائخین کا، اپنے مرحومین کا ایصال ثواب کی محفلیں تو کرتے ہیں، ان کو ضرورت ہے کہ ہم انہیں پہنچائیں، لیکن حضرت صدیق اکبر کو ضرورت نہیں کہ انہیں پہنچایا جائے، بلکہ ہماری ضرورت ہے کہ ان سے لیا جائے۔ تو اگر ہم ان کے نام پر دیں یا اس دن کچھ پڑھ کر ان کی بارگاہ کرم میں خراج پیش کریں تو یہ ہماری خوش قسمتی اور یہ ہماری فیروز بختی ہوگی کہ ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کرم کے لیے کچھ خرچ کریں، اور کیوں نہ ہو کہ ان کا جشن تو صرف ایک جگہ نہیں بلکہ پورے ورلڈ میں ہونا چاہیے۔ یہ عالم اسلام کی عبقری شخصیت وہ صدیق ایک دفعہ نخلا میں گئے، باغ میں گئے، تو اس وقت خدا کا خوف ان پر غالب تھا۔ ایک چڑیا دیکھا کہ وہ اس ڈال سے اس ڈال، اس ڈال سے اس ڈال اڑتی اپنے چارے حاصل کرتی۔ اسے دیکھا اور نمناک آنکھوں سے ایک سرد آہ لیتے ہوئے کہا تھا، کاش میں ایک چڑیا ہوتا کہ کل بروز محشر اپنے رب کے حضور اعمال کا حساب نہ دینا پڑتا۔ یہ کہ تو رزق حاصل کرتی ہے، کھائے گی اور رخصت ہو جائے گی۔ پھر ایک دوسری جگہ فرمایا، کاش میں سبزہ ہوتا کہ جانور مجھے چر لیتے۔ اللہ تبارک و تعالی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا حق ادا کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان پر خوف غالب ہو، اللہ کی خشیت غالب ہو، تو اس طرح اپنا اظہار فرماتے، اور کہیں کہیں کبھی کبھی تو کوئی اعتراض کرتا تو اس کا جواب بھی بہت اچھے انداز سے مرحمت فرماتے۔ جس وقت یہ اسلام لائے، مؤرخین فرماتے ہیں کہ ان کے پاس 40,000 درہم و دنانیر تھے، جس میں سے مکۃ المکرمہ ہی میں انہوں نے نبی کے اشارے پر اللہ کی راہ میں 35,000 تو یہیں خرچ کر دیے تھے، اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو اس وقت ان کے پاس 5,000 باقی تھا، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، صرف کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ مرد اور عورتوں پر نظر رکھتے کہ جو بھی کوئی اسلام لایا، اگر اس کا مالک اسے پریشان کرتا، تکلیفیں دیتا، ستاتا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اپنے مسلمان بھائی کے درد کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، بلکہ خبر لگتی کہ اسے پریشان کیا جا رہا ہے، معلوم پڑتا تو اسے گراں قدر رقمیں دے کر خریدتے اور اسے اللہ کے لیے آزاد کر دیتے۔ انہی آزاد کردہ لوگوں میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ امیہ بن خلف سے انہوں نے گراں قدر قیمت دے کر، وہ بڑی مہنگی قیمتیں بولا، اس کے باوجود بھی انہوں نے دے کر انہیں لیا، اور اسی پر رشک فرمایا تھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ارشاد فرمایا سرکار نے کہ اے ابو بکر، تم بلال کی قیمت میں ہمیں بھی شریک کر لیتے، ہماری بھی رقم شامل کر لیتے کہ ہم دونوں اس خریداری میں، ان کی آزادی میں شریک ہوتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نمناک آنکھوں سے اور سرد آہوں کے ساتھ بڑی لجاجت و منت و سماجت کے ساتھ عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال اور یہ ابو بکر تو آپ ہی کا ہے، اس میں شرکت کی کیا بات ہے؟ یہ تو پورا کا پورا یہ آپ ہی کا ہے۔ جو صوفیہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ آدمی مرید ہونے کے بعد اپنے پیر ہی کا ہو جاتا ہے، وہ یہیں سے کہ سب کچھ تو انہی کا ہے اور سب کچھ تو انہی کے اشارے پہ خرچ کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارا کیا، سب تو آپ ہی کا ہے۔ ان کے والد محترم ایک دن دیکھا کہ یہ غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہا ہے، تو کہنے لگے ابو بکر کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم طاقتور مضبوط جوانوں کو خریدا کرتے اور ان کو آزاد کرتے، تاکہ تمہاری وہ لوگ مدد کر سکیں معاملات میں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشورہ سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور عرض کیا کہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ تاکہ لوگ ہماری مدد کریں، ہماری تعریف کریں، ہمارے ساتھ لگیں، ہمارے ساتھ جڑیں، ہماری مشکلوں میں ہاتھ بٹائیں، بلکہ میں تو صرف اس لیے کرتا ہوں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے، یعنی رضائے مولا کے لیے صرف کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ یہاں سے یہ بھی سبق دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر تم کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہو یا نیکی کر رہے ہو، بھلائی کر رہے ہو، تو اس سے بھلائی کی امید نہیں بلکہ اس سے رضائے مولا کی امید رکھو کہ اس کام سے میرا رب راضی ہو جائے، اور اگر وہ راضی ہو گیا تو سب ہو گیا، اور اگر اس سے تمہاری تما یہ رہی احسان جتلانا تو پھر ایسی نیکیاں اکارت جائیں گی، کام نہیں آئیں گی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی سبق دیا کہ ہمیں ہر کام رضائے مولا کے لیے کرنا چاہیے، اللہ و رسول کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حکم آیا ہے کہ ہم یہاں سے کوچ کر کے مدینۃ المنورہ چلے جائیں، اس وقت کیا تم چلو گے ساتھ؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخوشی راضی ہوئے اور اپنا سارا مال و منال لے کر راستے کا انتظام کر کے ساتھ نکلے۔ اللہ کی کروڑہ کروڑ رحمتیں ہوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل پر کہ جیسے وہ اللہ کی راہ میں مخلص تھے ایسے ان کے گھر والے بھی۔ آج بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ اگر مرد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے تو عورتیں روکنے والی، کہیں عورتیں خرچ کرنے والی تو کہیں مرد روکنے والا ہے، یعنی کچھ اس طرح معاملہ رہتا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا شان عطا فرمائی کہ ایسے اللہ پر متوکل اولادیں بھی حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائیں، اور یہ کیوں نہ ہو کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے۔ ان کے والد محترم نے اس وقت کہا تھا جب خبر چلی کہ حضرت صدیق اکبر ہجرت کر گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینۃ المنورہ کے لیے ہجرت کر گئے، تو ان کے بوڑھے باپ جو اب بینائی سے معذور ہو چکے تھے، طاقت و قوت نہیں تھی، تو کہنے لگے کہ ابو بکر نے یہ اچھا نہیں کیا، کم سے کم تم لوگوں کے لیے کچھ مال تو چھوڑ دیا ہوتا، سب لے کے چلے گئے۔ خبر لگی کہ سب مال لے کر چلے گئے تو فرمایا کم سے کم بچوں کے لیے کچھ چھوڑ تو دیا ہوتا۔ اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادی قریب آئیں اور کہا دادا جان
میرے والد محترم نے ہمارے لیے خیر کثیر چھوڑا ہے، تھوڑا مال نہیں بلکہ خیر کثیر چھوڑا ہے۔ اور اس کے بعد ایک طاق میں کچھ نیچے ٹھیکریاں کنکریاں رکھیں اور اوپر سے موٹے کپڑے رکھ دیے، اور اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ یہی ہے بلکہ کہا آپ خود ٹٹول کر دیکھ لیں۔ ان کو لے گئیں اور ان دبیز کپڑوں کے اوپر سے جب انہوں نے ہاتھ رکھا تو سمجھ میں آیا کہ نہیں، اس کے نیچے تو کچھ نہ کچھ ہے ضرور۔ کہا پھر تو کوئی فکر نہیں، یعنی یہ اللہ پر توکل ہی تو تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صدیق اکبر کے ذریعے اسلام پر، اہل ایمان پر بڑا کرم فرمایا۔ آیت تیمم بھی انہی کی آل کی برکت ہے۔ جس وقت اس مقام پر رکنا ہوا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہار کے گمشدگی کا معاملہ پیش آیا تو اس کے دیکھنے کے لیے رک گئے، وہاں تلاش کے لیے رکے۔ اسی میں نماز کا وقت آیا، لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ کیا بات ہے، دیکھو ابو بکر تمہاری بچی کی وجہ سے ایسا وقت آ گیا کہ ایسی جگہ ہمیں ٹھہرنا پڑا جہاں پانی کا انتظام نہیں، ہم نماز کس طرح ادا کریں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئے اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے کو پیٹ میں کوچا دیا۔ اس وقت سرکار ہماری ران پر سر انور رکھ کر آرام کر رہے تھے اور میں بڑی تیزی کے ساتھ اس درد کو محسوس کی، لیکن میں نے اپنے آپ کو ذرا بھی حرکت نہیں دیا، یہ دیکھتے ہوئے کہ میرے گود میں سرکار کا سر ہے، کہیں سرکار کی نیند میں خلل پڑے۔ فرماتی مجھے جو چاہا کہا، زود و کوب کیا۔ اس کے بعد پھر ہمارے سواری کی اونٹنی اٹھائی گئی، اسی کے نیچے ہمارا گمشدہ ہار ملا اور اللہ تبارک و تعالی نے آیت تیمم نازل فرمائی کہ جب تمہارے پاس پانی نہ ہو اور پانی نہ پاؤ، نماز کا وقت ہو جائے تو ان پاک مٹی سے ہی تیمم کر کے نماز ادا کرو۔ تو وہی لوگ کشاں کشاں آئے اور کہنے لگے کہ اے ابو بکر، یہ تمہارے آل کی ایک برکت نہیں بلکہ اس طرح سے بے شمار برکتیں ہیں۔ تو نماز کے اہتمام کا، نماز کے انتظام کا، اگر پانی نہ رہے تو وضو کا بدل جو نازل ہوا وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے برکت کہ اس وقت وہاں روکنا نہ ہوتا تو یہ معاملہ پیش نہ آتا۔ تو اس طرح بے شمار برکات ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے اور ان کی آل کے اسلام پر۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حرم محترم میں اور مدینہ طیبہ میں یعنی مسجد نبوی شریف میں رقمیں شامل ہیں، زمینیں شامل ہیں، مسجد نبوی شریف اور مسجد حرام میں۔ اللہ کی راہ میں قرآن عظیم نے خود فرمایا لا یستوی من انفق من قبل، پوری آیت مبارکہ کی ہجرت سے پہلے سب سے زیادہ خرچ کرنے والے اللہ کی راہ میں، قتال کرنے والے اللہ کی راہ میں اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یعنی ان کے جہاد کی بھی تعریف فرمائی اور قتال کی، ان کے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بھی۔ تو آنے والی تاریخوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال آنے والا ہے، اسی لیے میں نے اس سے پہلے ہی کچھ چند چیزیں عرض کی۔ تو ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے کچھ حضرات نے یہ مسجد کی تعمیر اور اس کے تعاون کے لیے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے قبول فرمائے اور ہم سبوں کو بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص سے حصہ عطا فرمائے۔ یقیناً حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جو اسلام میں چاہے انہیں عاشق کی حیثیت سے دیکھیں یا صادق کی حیثیت سے، اگر کوئی امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یقیناً یہ ہم لوگوں کا حصہ ہے کہ ہم
کبھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، کبھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، کبھی حضرت سیدنا عثمان غنی کے نام پر، حضرت سیدنا مولا علی کے نام پر یہ جو نذر پیش کرتے ہیں، یقیناً یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار کے صحابہ سے محبت ہی تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو قبول فرمائے اور ہمیں مزید حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل، دین کی خدمت، دین پر عمل کی توفیق سے نوازے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ مشہور ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت تھے معاملات میں، لیکن جب خلافت پر متمکن حضرت صدیق اکبر ہوئے اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر کسی نے اللہ کے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ میں اونٹ کی ایک رسی دی ہے تو وہ میں وصول کروں گا، اور اگر وہ دینے سے انکار کرے گا تو میں اس سے جہاد کروں گا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور وہ عرض کرنے لگے کہ سرکار نے فرمایا میں جہاد کروں اس وقت تک کہ جب تک لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ تو اے امیر المؤمنین، جب یہ لوگ لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں تو آپ ان سے جہاد کیسے کریں گے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار جملہ یہی فرمایا کہ میں ان سے قتال کروں گا، میں ان سے قتال کروں گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اے عمر، میں تو سمجھتا تھا کہ تم بڑے مضبوط ہو، ایمان لانے سے پہلے بڑے جری تھے، لیکن اب اتنے کمزور کیسے ہو گئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی نماز کو فرض مانے اور زکوٰۃ کا انکار کرے پھر بھی مسلمان رہے؟ ایک جز کو مانے، ایک کا انکار کرے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ برجستہ کہا تو اس وقت سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی کہ امیر المؤمنین، یقیناً حق وہی ہے جس کو آپ نے کہا۔ ہمیں بھی شرح صدر ہو گیا کہ اگر کوئی ساری چیزوں کو مانتا ہے، کسی ایک فرضیت کا انکار کرے تو مسلمان نہیں رہے گا۔ اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ اگر کوئی ساری چیزوں کو مانے اور نبی کی شان میں ادنا گستاخی کرے تو وہ ہرگز مسلمان نہیں رہے گا۔ اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ کہ سب سے پہلے دشمنان دین اور گستاخوں پر اگر کسی نے سب سے پہلے حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو حضرت صدیق اکبر ہے، اور کسی اور پر نہیں، بلکہ جب ان کے والد نے خود سرکار کی شان میں گستاخی کی تو اپنے والد کو خود تھپڑ مارنے والے حضرت صدیق اکبر، یعنی شاتمان رسول کو فنار کرنا یا اپنی کوشش بھر ان پر حملہ آور ہونا، یہ عاشق صادق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وتیرہ اور طریقہ ہے۔ تو ہمیں جتنی توفیق ملے، جتنی بساط ہو، اتنی کوشش بھر، اپنی قوت بھر بے دینوں بد مذہبوں سے دور رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص کے صدقے ہم سبوں کو بھی اخلاص عمل، اخلاص نیت کے ساتھ خدمتیں کرنے اور دین پر عمل کرنے اور دین کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔